اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شعبہ عربی سے میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ میٹرک سطح کا کورس کوڈ 205 العربیہ ہم آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 2، سبق نمبر 2۔ اس میں سبق نمبر 2 جو ہے وہ ہے الحدیث الشریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں۔ یہ پہلے ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مشکل الفاظ اور پھر تدریبات یعنی مشقیں حل کریں گے۔ الحدیث الشریف، اس میں مکالمے کا انداز ہے، گفتگو کر رہے ہیں دو بندے آپس میں، کریم اور حسین۔ کریم کہتا ہے یا حسین هل تعرف شیئا من الحدیث الشریف، کیا آپ جانتے ہیں حدیث شریف کے بارے میں کچھ؟ هل تعرف، کیا آپ جانتے ہیں، شیئا اینی تھنگ، کوئی چیز، من الحدیث الشریف، حدیث شریف کے بارے میں۔ حسین کہتا ہے نعم، جی میں جانتا ہوں۔ فالحدیث الشریف ہوا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ، حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور آپ کے افعال ہیں۔ حدیث شریف کی جو تعریف ہے وہ کچھ یوں ہے، کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کہ آپ علیہ السلام کی طرف ہر وہ چیز جس کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کی جائے، قول ہو یا فعل ہو یا آپ کی اجازت ہو، یعنی آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس سے روکا نہ ہو، یہ تقریر ہے، یعنی اس کو برقرار رکھا ہے، قررہ تقریراً، اس کو برقرار رکھا ہے، غلط کام ہوتا تو آپ روک دیتے۔ حسین کہتا ہے نعم فالحدیث الشریف ہوا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، وافعالہ، اور آپ کے کام ہیں۔ کریم لا اقصد ذالک، میرا یہ مقصد نہیں ہے، وانما قصدت، میں نے یہ چاہا ہے، هل تحفظ شیئا، کہ آپ کو کچھ یاد ہے، من الحدیث الشریف، حدیث شریف میں سے۔ حسین کہتا نعم، جی مجھے یاد ہے، احفظ الکثیر من الاحادیث، مجھے بہت سی احادیث یاد ہیں، واعرف کثیرا من مواقف الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مع الصحابۃ والمؤمنین، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور مومنین کے ساتھ جو واقعات ہیں وہ بھی بہت سے یاد ہیں۔ کریم کہتا ہے وَكَيْفَ وَصَلْتَ وَكَيْفَ وَصَلَتْ إِلَيْنَا هَذِهِ الْأَحَادِيث، تو یہ احادیث ہم تک کیسے پہنچیں؟ حسین رواها الصحابۃ وزوجات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والمحدثون، یہ اس طریقے سے پہنچی ہیں کہ صحابہ کرام نے روایت کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، بیویوں نے، اور محدثین نے، محدثین کا بہت بڑا کام ہے۔ کریم من تعرف من المحدثین، تو محدثین میں سے جو حدیث کو کثرت سے روایت کرتے ہیں ان میں سے آپ کس کو جانتے ہیں؟ حسین عارف، میں جانتا ہوں، اشہرہم، ان میں جو مشہور ترین ہے، وہم، اور وہ ہیں الامام البخاری و مسلم و ابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ۔ آپ دیکھیں عزیز طلبہ، جو سب سے مشہور ترین حدیث کی کتابیں ہیں وہ 6 ہیں، ان کے ائمہ مؤلفین، ان کا نام کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ، اور ترتیب بھی یہی ہے ان کی فضیلت کی۔ سب سے بڑی موسٹ اوتھینٹک کتاب، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد جو سب سے اوتھینٹک اور سب سے قابل اعتماد کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ 256 ہجری میں امام بخاری فوت ہوئے اور ان کا حدیث لینے کا معیار سب سے بلند تھا۔ ان کے شاگرد ہیں مسلم، اور یہ بھی بہت بڑے امام ہیں۔ امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم، ان کی کتابوں کے نام صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابی داود، اس طرح نسائی، یہ بھی امام کا نام ہے، ترمذی، ابن ماجہ، یہ ہیں صحاح ستہ اور رحمہم اللہ۔ کریم کہتا ہے وَلِمَاذَا اُشْتُهِرَ هَؤُلَاء، یہ مشہور کیوں ہوئے بلا؟ حسین کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ رَوَوْا الْحَدِيثَ بِصِدْقٍ وَدِقَّةٍ وَأَمَانَةٍ، کیونکہ انہوں نے پیغمبر اسلام کی حدیث جو روایت کی ہے وہ سچائی سے، وَدِقَّةٍ، بہت احتیاط سے، وَأَمَانَةٍ، اور امانت داری سے، یعنی علم کی امانت کو ادا کرتے ہوئے بیان کی ہیں۔
کریم وما الفرق یا حسین بین الحدیث النبوی والحدیث القدسی، حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں کیا فرق ہے؟ حدیث نبوی اور حدیث قدسی۔ حسین الحدیث النبوی ہوا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ، حدیث شریف تو نبی پاک کے کلام اور افعال کو کہتے ہیں۔ اما الحدیث القدسی، جہاں تک تعلق ہے حدیث قدسی کا، فہوا ما رواہ الرسول عن اللہ سبحانہ وتعالی، حدیث قدسی ہوتا ہے جو اللہ کے نبی اللہ سے روایت کریں، یعنی راوی کون ہو گئے؟ رسول اللہ خود۔ حدیث نبوی میں راوی صحابہ ہوتے ہیں اور نبی پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، یہاں راوی خود رسول اللہ ہے اور الفاظ اللہ کے ہیں سبحانہ وتعالی۔ ولیکن لفظ الحدیث ولغتہ من عند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہوتا یوں ہے کہ پیغام تو اللہ کا ہوتا ہے مگر الفاظ وہ رسول کریم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں مگر روایت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ فیما یرویہ عن ربہ، پیغمبر علیہ السلام روایت کرتے ہیں اپنے رب سے، جیسے حضرت ابو ذر کی حدیث ہے، یقول اللہ عز وجل، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کیا ہے، فلا تظالموا، سو تم بھی ظلم مت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ قرآن میں اور حدیث قدسی میں یہ فرق ہے کہ قرآن براہ راست نبی پاک کے دل پہ اترا ہے حضرت جبریل کے ذریعے، اور وہ الفاظ اور معانی سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور حدیث قدسی میں نبی پاک روایت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ کریم وَمِمَّا نَأْخُذُ الدَّلِيلَ عَلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، جو دینی احکام ہے، حلال حرام کرنا ہے نہیں کرنا، نماز پڑھنا، اس کے طریقے، حج، روزہ، زکوٰۃ، روزہ، نماز کے طریقے، رمضان شریف کا پورا سسٹم، اور سارا کچھ جو احکام شرعیہ ہیں، حرام حلال واجب فرض مکروہ مستحب، یہ جو احکام شرعیہ ہیں، یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں اس کی دلیل؟ مثلا قرآن، ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو دلیل کیا ہے؟ دلیل حدیث شریف ہے لا صلاۃ الا بالطہور، کہ نماز جو ہے وہ طہارت کے بغیر نہیں ہوگی، وضو کے بغیر نہیں ہوگی۔ حسین کہتے ہیں ناخذہ من القرآن والحدیث شریف، دو ہی تو سورسز ہیں، جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں شریعت کے، وہ دو ہیں شریعت کے، القرآن اور الحدیث، یہ پرائمری سورسز ہیں، پرائمری۔ اس کے بعد اجماع اور قیاس ہوتا ہے تو وہ سیکنڈری ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت سے یہ لیتے ہیں۔ کریم ما الذی ینبغی علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ کیا واجب ہے؟ ان یتمسک بہ، کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ حسین ینبغی، ضروری ہے، ان یتمسک بقراءۃ القرآن الکریم، کہ مسلمان قرآن کی تلاوت کرے، وحفظہ، اور اس کو حفظ کرے، وبسنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام کی حدیثیں یاد کرے، والعمل بما جاء فیہما، اور قرآن اور حدیث دونوں میں جو کچھ آیا اس پہ عمل کرے۔ کریم وما دلیل علی ذلک، پھر اس کی کیا دلیل ہے؟ حسین دلیل علی ذلک، دلیلی علی ذلک، میری اس پہ دلیل یہ ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی وہ حدیث، فی حجۃ الوداع، جو خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے ارشاد فرمائی۔ کیا حدیث تھی؟ آپ نے فرمایا انی ترکتو، یعنی آپ اونٹنی پہ بیٹھے تھے، خطبہ حجۃ الوداع دے رہے تھے، آخری حج تھا، وفات میں 82 ڈیز بس رہ گئے تھے۔ اس کے بعد صحابہ کو کوئی خطبہ آپ نے حج اس کے بعد ایک ہی تو حج کیا، دوبارہ حج نہیں کر سکے، اور آپ نے 4 عمرے کی اور 1 حج کیا، اس میں خطبہ دیا اور ایک بات فرمائی، حلال و حرام کے احکام اور میاں بیوی کے حقوق اور لوگوں کے حقوق، غریبوں مسکینوں کے اور معاشرے کے، سارا چارٹر دیا انسانیت کا۔ اس میں ایک یہ بھی کہا انی ترکت فیکم، لوگو تم میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہ، اس کو اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو گے، لن تضلوا ابدا، کبھی بھی گمراہ نہ ہو سکو گے، کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب، کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب، و سنتی، اور میری سنت۔ الا هل بلغت، کیا لوگو میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اللہم فاشہد، اے اللہ گواہ رہنا۔ 1,44,000 صحابہ کے قریب تعداد میں لوگ تھے، اور آپ نے کہا کتاب اللہ اور سنت رسول میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ میرے بعد تم اس کو پکڑتے رہنا، پھر کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ یہ ہے جی پیغام حدیث شریف کے سبق میں، اور ڈسکشن آپ نے سنی۔ اب ہم کچھ مفردات پڑھ لیتے ہیں، یعنی وکیبلری، جو مشہور الفاظ ہم نے اس سبق میں سیکھے ہیں،
یہ اچھی طرح سے آپ کتاب پڑھ لیں گے تو بہترین ہو جائے گا آگے جانے کے لیے. ان چاہیے کہ، یہ سارے آپ کے اردو میں یہاں لکھے ہوئے ہیں، یہ کتاب سے آپ پڑھ سکتے ہیں. یتمسک وہ مضبوطی سے پکڑتا ہے، تضلوا یہ کہ تم گمراہ ہو جاؤ، یعنی ہرگز گمراہ نہ ہونا. بلغت میں نے پہنچا دیا. اتو وہ آئے، قعود بیٹھے ہوئے، متعمدن ارادہ کرنا، غامض غیر واضح. اور تنحرفو تم انحراف کرتے ہو، تعدلو تم عدل کرتے ہو، فی اس میں الروات راوی کی جمع، اقصد میرا مطلب. اب ہم پڑھتے ہیں تدریبات یعنی ڈرلز، مشقیں. اقرأ الکلمات الآتیہ و معانیہا، یہ الفاظ پڑھیے اور ان کے معنی. لسان لغہ، تقریر سکوت. التابعون من اتوا بعد الصحابہ، مقعدہ مکانہ مکان قعودہ، الشریعہ الطریقہ والدین، الاحکام القواعد والمبادئ، یتعبد یتقرب الی اللہ، تلاوتها قراءتها. امور احوال، حجۃ الوداع، حجۃ دونوں پڑھ سکتے ہیں، حجہ اور حجہ. الحجۃ التی ودع فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابہ، وہ حج جس میں پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو الوداع کہہ دیا. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ان کی زندگی بہت تھوڑی دیر وہ صحابہ میں رہے، پھر اللہ کے پاس چلے گئے. فکانت فی السنۃ العاشرۃ للہجرہ، یہ 10 ہجری کو تھا. فی السنۃ الحادیۃ عشرۃ للہجرہ، ومات بعدہا فی ربیع الاول، پھر آپ علیہ السلام ربیع الاول میں وفات پا گئے. فی السنۃ الحادیۃ عشرۃ للہجرہ، ہجرت کے 11ویں سال. التدریب الثانی، دوسری مشق. ضع خطا تحت المعنى المناسب لكل کلمۃ مما یاتی، جو کلمہ ہے نا نیچے لکھا الفاظ، اس کے مقابل میں جو مناسب اس کا مترادف ہے، سینونیم، اس کے نیچے آپ نے لائن لگانی. مثلا یہ ایک کلمہ ہے متعمدن، اس کے ساتھ 3 کلمات دیے ہیں، شجاعا بہادر، قاصداً جانتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے، موافقاً متفق ہوتے ہوئے. تو اس میں ہے قاصداً، قاصداً اس کے نیچے لائن لگانی. ایسے ہے مبین، اس کا مطلب کیا ہے؟ واضح، غامض گہرا، واضح کلیئر، قریب کلوز، تو اس کا مطلب ہے واضح. فی ضلال مبین. یتبوأ یأخذ مکانہ، یأخذ کرسیا، یتبوأ یأخذ مکانہ. ایسے لن تضلوا، لن تنجحوا، لن تنحرفوا، لن تعدلوا، تو اس کا مطلب ہے لن تنحرفوا، تم کبھی بھی منحرف نہیں ہوگے، ڈیویٹ نہیں ہوگے. الروات، یہ دیکھیں بہت اہم لفظ ہے حدیث شریف کے علم میں. الروات جمع الراوی ہے، راوی کی جمع جو روایت کرتا ہے. یہ دیکھیے الذین ینقلون الحدیث، وہ جو حدیث نقل کرتے ہیں. الذین یقرؤون الحدیث، وہ جو پڑھتے ہیں حدیث. الذین یجہلون الحدیث، جو حدیث کا علم سے بے بہرا ہے. نہیں، اس کا مطلب ہے الذین، روات کا مطلب کہ الذین، وہ لوگ جو ینقلون الحدیث، جو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو نقل کرتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ الشریف المقدس المعظم المنزل، الشریف المعظم بڑا. تمسکتم، ترکتم، حفظتم، اتبعتم. تمسکتم، یہ لفظ ہے تمسکتم، اس کے 3 مطلب دیے ہیں. ترکتم تم نے چھوڑا، حفظتم تم نے حفاظت کی، اتبعتم تم نے فالو کیا. تو اس کا مطلب ہے حفظتم، جو تم لوگوں نے پکڑا. یہ التدریب الثالث ہم پڑھیں گے. تیسری مشق، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ بلغۃ عربیہ، عربی زبان میں آپ نے جواب دینا ہے. ما الفرق بین القرآن الکریم والحدیث الشریف، قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ تو ہم جواب بناتے ہیں القرآن ہوا کلام اللہ المنزل علی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ
وسلم القرآن هو کلام اللہ المنزل علی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والحدیث الشریف ہوا کل ما اضیف، ہر وہ چیز جس کا اضافت کی جائے یعنی نسبت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا لکھنا ہے آپ نے، من قول او فعل او تقریر، ہر وہ چیز جس کی نسبت کی جائے پیغمبر علیہ السلام کی طرف، من قول یا قول ہو گفتگو، او فعل یا کوئی فعل ہو سنت، او تقریر یا آپ کے سامنے وہ کام ہوا اور آپ نے اس کی اجازت دی. یہ یاد کر لیں، قول، فعل اور تقریر. تقریر سے مراد آپ کا برقرار رکھنا، الاؤ کرنا. مثلا آپ کے سامنے ایک بندے نے کام کیا اور آپ نے اس کو روکا نہیں. قول، فعل یا تقریر، یہ چیزیں حدیث شریف ہوتی ہیں. ماذا تعرف عن الحدیث القدسی، آپ حدیث قدسی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہوا ما یرویہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رواہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کے راوی نبی پاک ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ پیغام دیتے ہیں. حدیث نبوی میں نبی پاک راوی نہیں ہوتے، خود پیغام دیتے ہیں، راوی صحابہ ہوتے ہیں. صحابہ کے راوی ان کے شاگرد تابعین ہوتے ہیں، تابعین کے راوی ان کے شاگرد تبع تابعین ہوتے ہیں، تبع تابعین کے بعد پھر امام بخاری آ جاتے ہیں. یعنی امام بخاری میں اور نبی پاک میں 5 واسطے بھی ہیں، 4 بھی ہیں اور کئی حدیثوں میں تو 3 بھی ہیں. اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل جو کہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، ان کی بعض حدیثیں ایسی ہیں جس میں ان کے اور نبی پاک کے درمیان میں 3 واسطے ہیں، اور امام مالک کے 2 بھی ہیں. تو یہ جتنے کم درمیان میں بندے ہوں اتنی سند عالی ہوتی ہے. آج امام بخاری اور مسلم جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، جو مرضی ہو جائے پوری دنیا کا علم حاصل کر لے. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 26 واسطے ہو گئے کم از کم. 26 بندے آئیں گے تو ہماری سند وہاں تک پہنچے گی. امام بخاری کے اور نبی پاک کے تو 3 اور 4 ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. اس لیے ائمہ کا اور بڑے جو علماء ہیں حدیث کے اور فقہ کے، ان کا احترام ضروری ہے. فیما یختلف الحدیث القدسی عن القرآن الکریم والحدیث النبوی، حدیث نبوی اور حدیث قدسی کس چیز میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے؟ تو بہت آسان سا جواب اس کا کہ الحدیث القدسی یرویہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحدیث النبوی یرویہ الصحابہ. حدیث نبوی صحابہ بیان کرتے ہیں اور حدیث قدسی نبی پاک بیان کرتے ہیں. من ہم ائمۃ الحدیث، ائمۃ الحدیث کون ہیں؟ البخاری و مسلم و ابو داود و النسائی و الترمذی و ابن ماجہ. یعنی امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، نسائی امام ترمذی، امام ابن ماجہ. ٹھیک ہے. اذکر حدیثین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضح معناہما، نبی پاک سے 2 حدیثیں بیان کریں. مثلا بڑی مشہور حدیث بخاری شریف کی پہلی حدیث، عن عمر بن الخطاب. ان کے بعد زیر آتی ہے، لیکن عمر چونکہ غیر منصرف اسم ہے وہ زیر قبول نہیں کرتا. عمر زیر قبول نہیں کرتا. اور ویسے بھی جیسے ابراہیم، اسماعیل، عن ابراہیم، عن اسماعیلا، کیونکہ غیر منصرف اسماء جر قبول نہیں کرتے. عن عمر بن الخطاب،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ایک اور حدیث، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ یہ حدیث، یہ 2 حدیثیں آپ یاد کر لیں تو آپ کو دین کی بنیاد سمجھ میں آ جائے گی۔ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے۔ التدریب الرابع، اختر من مجموعۃ با ما يناسب كل عبارۃ فی الف۔ یہ 2 گروپس ہیں، ایک با اور ایک الف۔ مجموعہ با کے الفاظ الف سے میچ کرنے ہیں۔ رواۃ الحدیث ہم الذین حفظوہ ونقلوہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے کو میچ کریں چھٹے کے ساتھ کہ رواۃ الحدیث، حدیث کے راوی وہ ہیں جنہوں نے حدیث حفظ کی اور نبی پاک سے آگے بیان کی، صحابہ اور محدثین۔ الترمذی والنسائی، امام ترمذی اور نسائی کون ہیں؟ من ائمۃ الحدیث المشہورین، حدیث کے مشہور ائمہ۔ یہ دوسرے کو 5 میں سے میچ کریں۔ اور تیسرا ہے لا یجوز الکذب، لا یجوز الکذب فی الحدیث المروی، اس کو میچ کر دیں کہ جھوٹ جائز نہیں ہے، کس میں؟ فی الحدیث المروی، دوسرے سے میچ کر دیں۔ فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں کیا کیا؟ خطب الرسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دی، اس کو پہلے سے میچ کریں۔ اور 5واں ہے بلسان عربی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ای باللغۃ العربیہ، بلسان عربی کا مطلب کیا ہے؟ باللغۃ العربیہ، اس کو تیسرے سے میچ کریں 5ویں کو۔ چھٹا ہے خطب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الوداع، آپ علیہ السلام نے خطبۃ الوداع ارشاد فرمایا علی جبل عرفات، اس کو آخری سے میچ کر دیں۔ اور الحدیث القدسی، اور حدیث قدسی کیا ہے؟ ما رواہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ، جو نبی کریم اللہ تعالیٰ سے روایت کریں۔ آخری جو تدریب ہے، مشق ہے، وہ ہے التدریب الخامس، 5ویں، اشہر شہیر کا اسم تفضیل ہے۔ اشہر شہیر کا اسم تفضیل ہے۔ اسم تفضیل یعنی کسی ایک اسم سے، ایک چیز سے دوسری کو بڑا ثابت کرنے سے۔ اللہ اکبر، اکبر ہے کبیر سے، کبیر ہے بڑا، اور اکبر سب سے بڑا۔ اسی طرح فضیل سے افضل، اور شہیر سے، مشہور سے اشہر، سب سے اشہر ائمۃ الحدیث، حدیث کے مشہور ترین ائمہ۔ افضل کتاب فی اللغۃ العربی، عربی میں سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ افضل کتاب فی الحدیث یعنی بخاری شریف، افضل ترین حدیث کی کتاب کون سی؟ یہ افضل اس میں تفضیل ہے، اس کا وزن ہوتا ہے افعل، اس کو کہتے ہیں افعل التفضیل، فضیلت والا افعل۔ اسی طرح شریف سے اشرف، اور ضعیف سے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی، سب سے زیادہ سپرلیٹو ڈگری، گڈ بیٹر بیسٹ، بیڈ ورس ورسٹ۔ اس طرح شہیر اشہر، شریف اشرف، ضعیف اضعف، اور کریم سے اکرم، حسین سے احسن ما انزلہ، احسن، دنو سے، دنی سے ادنا، عالی سے اعلیٰ، عظیم سے اعظم، رحیم سے ارحم۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ کورس کوڈ نمبر 205 العربیہ برائے میٹرک کا دوسرا سبق مکمل ہوا۔ سبق نمبر 3 کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے معلم ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔